اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد ویبقى شیء ینبغی ذکرہ وہو انا کیف نسأل لیقع الفصل وحدہ جوابا۔ دیکھیے بات ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کلیات خمس کے متعلق، اور اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا نو، جنس اور فصل کی تعریفات کو ذکر کیا، اور اس کی مختصر مثال کے ساتھ تفصیل ذکر کی، اور یہ بات ذکر کی کہ نو وہ ہے کہ جو تمام حقیقت مشترکہ ہے، کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جس پر وہ بھولا جاتا ہے، یعنی وہ مکمل طور پر حقیقت مشترکہ، یعنی جتنے اس کے افراد ہیں ان کے اوپر بطور مساوی جو ہے صادق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیا ہے جنس جو ہوتا ہے یا فصل، وہ کیا ہے، وہ کلی کے جو نیچے جو افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر، یعنی کلی اپنے افراد کے اوپر اگر جز کے طور پر صادق آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی کہ کبھی کبھی سوال آپ نے حقیقت کے متعلق کیا ہے، حقیقت مشترکہ کے متعلق، تو وہاں پر آپ کیا یوز کریں گے، استعمال کریں گے اس کو، حیوان کو۔ اور کبھی کبھی آپ جو کیا اس کے ممیزات کے بارے میں سوال کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر آپ کو فصل کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ اگر ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے، ما ہوا، تو ما ہوا کے جواب میں کیا ہے، جنس واقع ہوتا ہے، ماہیت ہے نا، جنس اور نو دونوں واقع ہوتے ہیں ما ہوا کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ من ہوا، تو اس کے جواب میں آپ کیا ذکر کریں گے، من ہوا کے جواب میں فصل نہیں، من زید بکر امر عفواً، تو ما ہوا کے جواب میں جنس واقع ہوتا ہے، من ہوا کے جواب میں جو ہے وہ نو۔ اور ایک اور اس وقت تھا کہ ایو، یہ بات گزری تھی نہیں گزری تھی، نہیں، کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا، چونکہ آج یہ بات ذکر کر رہے ہیں، کہنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ سے ماہیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ کہیں گے کہ جنس ہے، جب آپ سے اس کی حقیقت مشترکہ کے بارے میں، اس کی ذاتیات کے متعلق سوال کیا جائے، ہے نا، تو آپ کہیں گے کہ انسان ہے، نو کا استعمال کریں گے۔ اور جب اس کے ممیزات کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے، یہ لفظ انہوں نے البتہ استعمال کیا تھا ممیزات شخصیہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں پر فصل کا استعمال کریں گے، ہے نا، تو وہاں پہ لفظ نہیں ہوتے، لیکن آج اس بات کو دہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہ اگر ایو کہہ کر یہ کہا جائے تو پھر وہاں پر آپ کیا کریں گے، ممیزات کو ذکر کریں گے، یعنی فصل کا استعمال کریں گے۔ تو ایو کے جواب میں دیکھیے یہاں پہ تھوڑی بات ہے، یعنی جب ایو کے ذریعے سے سوال کیا جائے آپ سے، تو ایو کے جواب میں دو چیزیں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ ایو کے جواب میں فصل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں انسان ناطقون، ناطق کہہ سکتے ہیں، ساحل کہہ سکتے ہیں فصل کا، اور خاصہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کیا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، وہ ضاحک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، فصل اور خاصے میں، کہ فصل کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، فصل کے ذریعے سے آپ کسی شے کی، ہے نا، ذاتیات کے اوپر حکم لگاتے ہیں، حقیقت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ایو شعین ہوا فی ذات ہی، اگر یہ سوال کیا جائے، مثلا زیدن ایو شعین ہوا فی ذات ہی، تو پھر آپ کو جواب میں وہاں پر کیا کرنا ہوگا، فصل کا استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن اگر صرف زیدن ایو شعین کہہ دیا تو وہاں پر آپ جواب میں خاصے کا بھی ذکر کر سکتے ہیں اور فصل کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہے، ناطق ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر ہے، ضاحک ہے، ٹھیک ہے، یعنی خاصہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فصل کا بھی۔ آج کی جو تنبیہ ہے وہ گویا کہ یہی مصنف نے اس کو قیام کیا، یہ کہے گا اس سوال کا جواب کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جواب میں، چونکہ دیکھیے دونوں مشترک ہو گئے، ایو کے جواب میں کیا ہے، خاصہ بھی لا سکتے ہیں اور فصل بھی لا سکتے ہیں، تو آج مصنف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیا طریقہ اپنائیں ہم کہ ایو کے جواب میں صرف فصل کا استعمال ہو اور خاصے کا ذکر نہ ہو، چونکہ خاصہ ارضیات میں سے ہے اور فصل جو کیا ہے، اس میں سے ہے، حقیقت میں سے ہے، ذاتیات میں سے ہے۔ بس تو کہہ رہے کہ ہاں، اگر سامنے والا آپ سے یہ سوال، ایو اگر چاہتے ہیں کہ صرف فصل ذکر کریں تو آپ اس طرح یہ سوال کریں کہ ایو شعین ہوا فی ذات ہی، اس لفظ کا فی ذات ہی کا استعمال کریں، جب اگر فی ذاتی کی اضافت ہو گئی پھر وہاں پر فصل آئے گا، وہاں پر جو کیا ہے، خاصے کا
استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر ہونا یہ کسی کی خاص اس میں خاصہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کی ذاتیات میں داخل نہیں، ورنہ ہم سب کے سب شاعر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ یبقى شیء ینبغی ذکرہ، مصنف نے بہت آسانی سے اس کو ذکر کر دیا ہے، ورنہ اس میں اس کے یعنی پس منظر میں یہ بات ہے، حالانکہ یہ بات نہیں آ رہی ہے لیکن یہاں پہ اس پس منظر میں یہی بات ہے، یعنی وہ مصنف وہ جدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب ایو کے جواب میں خاصہ بھی آ سکتا ہے، فصل بھی واقع ہو سکتی ہے، تو ہم کیسے معین کریں، کیسے سوال کریں کہ صرف فصل آئے خاصہ نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ ایک دم سے جواب دیا اس نے بہت مختصر. وَيَبْقَى شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ، اور کہ یعنی اس کا ذکر کرنا مناسب ہے، ضروری ہے. وہ کیا کہ ان کیف نسأل، کہ ہم کیسے سوال کریں کہ لیبقى الفصل وحدہ، دیکھیں جواباً، کہ صرف جواب کے طور پر جو سوال کے جواب میں کیا ہے، صرف فصل آئے. یعنی کیا مطلب، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کیا کہ جواب میں خاصہ نہ آئے، چونکہ ایو کے جواب میں فصل آتا ہے اور خاصہ بھی آتا ہے. وہ بھی عبارت نوزا. اور سنیے، ان الفصل وحدہ یقع فی الجواب عن ایو سوال، کیا مطلب ہوا کہ یہ سوال ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف فصل جو ہے وہ کس سوال کے جواب میں واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ من ہوا سے سوال کیا جائے تو نو کہیے، ما ہوا سے سوال کیا جائے تو جنس کو ذکر کیجیے. تو جب ایو سے سوال کیا جائے تو ہم کیسے ایو کے سے سوال کریں کہ صرف فصل ہو، یعنی خاصہ اس کا شریک نہ ہو. یہ تو نقولو یقع الفصل جواباً اما اذا سألنہ عن خصوصیت الماہیہ، کہ فصل جو ہے وہ جواب میں واقع ہوتا ہے کب، جب آپ ایسے سوال کریں کسی چیز کی کسی ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں، ان خصوصیت الماہیہ، ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں. کیسی خصوصیت؟ الذی بہا تمتاز عن اغیارہا، کہ جس خصوصیت کے ذریعے سے وہ کیا ہے، ممتاز ہوتا ہے دوسرے سے. دیکھیں جیسے ہم سب کے سب جو کیا ہیں، انسان ہیں، ہم سب کے سب ناطق ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب کے سب ناطق ہیں، مگر کوئی ایسی خصوصیت کہ جو ہم میں سے کسی ایک کو ہو دوسرے کو نہ ہو، جس جو عسکری بھائی کے اندر ہے، مثلا کیا ہے، شاعر ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا خاصہ ہے مثلا، ہے نا. تو اسے دیکھیے یہ کیا ہے، یہ جدا ہو گئے ہم سے، ورنہ ہم اگر یہ نہ ہو تو سب کے سب ہم کیا ہیں، مساوی ہیں. دیکھیں یہ تھوڑا سا ذہن آپ کو جو خوش کرنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے، میرا کوئی وہ مذاق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اللہ تمسب عن غیرہ بعد ان نعرف تمام الحقیقت مشترکہ بینہ و بین غیرہ، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو حقیقت مشترکہ ہے سب کی ایک ہے، یعنی سب کے سب ہم کیا ہیں، حیوان ناطق ہیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا رَأَيْنَا الشَّبْحَ مِنْ بَعِيدٍ، سنیے گا اب. دیکھیے یہ تو ہم نے خاصہ کی مثال دے دی، وہ شاعر ہونا. اب یہی بات جو کیا ہے، یہی چیز جو کیا ہے، جسے اس میں کہہ سکتے ہیں آپ، کس میں، کہ حیوان کے بارے میں. حیوان جو کیا ہے، مشترک ہے ہمارے اور فرس اور اسد کے درمیان میں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف حیوان سے مراد صرف انسان کو لیں، تو پھر کیا کریں گے، ناطق کا استعمال وہاں پر کریں گے. دیکھیے مثال دے رہے ہیں، فَإِذَا رَأَيْنَا الشَّبْحَ مِنْ بَعِيدٍ، اگر ہم دور سے کوئی ایک شبح دیکھیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک سایہ ٹائپ کا دیکھیں، وَعَرَفْنَا أَنَّهُ حَيْوَانٌ، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا، دیکھیے گا ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ حتماً حیوان ہے. ٹھیک ہے، چونکہ حرکت کر رہا ہے، اور جو باحیات ہے وہی حرکت کرتا ہے. وَجَهِلْنَا خصوصیت بے طبیعتنا، مگر کیا ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کون سا حیوان ہے. ٹھیک ہے. نسأل فنقول أي حیوان هو فی ذاتہ، تو ہم اب سوال کیا کریں گے، أي حیوان هو فی ذاتہ، کہ یہ کون ہے، کون سا حیوان ہے. ٹھیک ہے. وإن شئت قلت بدل فی ذاتہ فی جوہرہ او حقیقتہ، اب ذاتے کی جگہ فی جوہرہ کہہ دیجئے، فی حقیقتہ کہہ دیجئے، أي شیء فی حقیقتہ کہہ دیجئے. فإن المعنى واحد، تو جواب ایک ہی، معنی ایک ہی ہے سب کا. والجواب عن الاول، تو جواب کیا کریں گے آپ، اول سے نہیں، هو أي حیوان فی ذاتہ، اس کے جواب میں کیا کہیں گے، کہیں گے ناطقن ہے، وہ ناطق ہے. ٹھیک ہے. اب جب ناطق کہہ دیا تو اب تک جو آپ کو لگ رہا تھا کہ شبح من بعید جو کیا ہے، یہ کون سا حیوان ہے، تو اب جب کہہ دیا کہ حیوان ناطق ہے تو مطلب کیا ہوا، کہ صرف انسان ہے، اسد فرس نہیں. وَهُوَ فصل الانسان، ٹھیک ہے، ناطق ہو گیا. او ساحل، یا پھر آپ جواب میں کیا کہیں کہ ساحل ہے، وہ فصل الفرس، تو یہ فصل کس کے لیے، فرس کے لیے. وَعَنِ الثانی، دوسرا والا سوال جو کیا، کہ اگر آپ اس میں جوہر کہہ دیجیے، أي حیوان هو فی جوہرہ او حقیقتہ، تو یہاں پر جواب کیا آئے گا، کہیں گے حساس ہے. ٹھیک ہے، مثلا وَهُوَ فصل الحیوان، حیوان حساس ہے.
وہ فصل الحیوان اذن یصح ان نقول ان الفصل یقع فی جواب ای شیء، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فصل وہ ہے کہ جو ای شیء کے جواب میں واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ شیء کنایۃ عن الجنس، اور شیء سے مراد یہاں پر جنس ہے، ٹھیک ہے. الذی عرف قبل السؤال عن الفصل، ٹھیک ہے، کہ جو فصل سے پہلے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وعلیہ یصح تعریف الفصل فیما یاتی هو جزء الماہیہ المختص بها الواقع فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں فصل کی تعریف میں کہ وہ جزء الماہیہ، دیکھیے تمام ماہیت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے، جزء ماہیت ہے، کیونکہ انسان کی ماہیت صرف ناطق ہونا نہیں ہے، حیوان بھی ہونا ہے. وہ جزء الماہیہ المختص بہا، کہ جو ماہیت سے ہی مختص ہے، یعنی ناطق ہونا یہ صرف انسان ہی کی صفت ہے، ٹھیک ہے. الواقع فی جواب ای، اور یہ جواب میں واقع ہوتا ہے کس کے، ایو شیء ہوا فی ذاتہ. یہ ساری بحث جو کیا ہے گویا کہ جدا کرنا تھا، ہٹانا تھا اس سے شامل ہونے سے کس کو، خاصہ کو، ٹھیک ہے، کہ وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ عرضی ہے، وہ بھی ایو شیء کے جواب میں واقع ہوتا ہے. اب آئیے ایک اور بحث، تقسیمات نو کی دو قسمیں ہیں، نو کبھی حقیقی ہوتا ہے اور اضافی، ٹھیک ہے. پھر جنس کی تین قسمیں، جنس قریب ہے، بعید ہے اور متوسط ہے. نو اضافی کبھی عالی ہے، کبھی سافل ہے، کبھی متوسط ہے. اور فصل کبھی قریب ہے اور بعید ہے، مقوم اور مقسم ہے. لفظ نو مشترک بین معنی، ٹھیک ہے، کہ جو لفظ نو جب ہم بولتے ہیں تو اس کے یہ وہ مشترک لفظی ہے. جس طریقے سے لفظ عین ہے نا، لفظ عین اس کے معنی گھٹنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے عین باصرہ کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جب نو آپ کہتے ہیں تو یہ نو سے مراد کیا ہے، دو معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی تو وہ ہے کون سا، جو ابھی ہم پڑھنا کلیات خمسہ میں سے ایک پڑھا ہم نے، تمام حقیقت مشترکہ، ٹھیک ہے. اور ایک نو سے مراد جو کیا ہے یہاں پر کیا ہے، نوع اضافی بھی مراد ہوتی ہے. وثانی ہما، ٹھیک ہے، الاضافی، نوع اضافی کہی جاتی ہے. والمقصود بھی، اور اس نوع اضافی سے کیا مراد ہے سنیے گا، الکلی الذی فوقہ جنس. نوع اضافی سے مراد، اور یہ چیز آپ کے لیے بالکل واضح کیوں، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے جزء اضافی کی بحث پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. اور نوع اضافی سے کیا مراد ہے، وہ کلی کہ الذی فوقہ جنس، نوع اضافی اس کلی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کیا ہو، جنس ہو، ٹھیک ہے. فہو نوع بالاضافۃ الی الجنس، تو وہ کیا ہے سنیے گا، تو وہ جو کلی ہے کہ جس کے اوپر ایک جنس ہے، وہ نو ہوگی کس کے اضافہ، جنس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. الذی فوقہ سواء ان کا نوع حقیقی ام لم یکن، اب اس کے اوپر چاہے نوع حقیقی ہو یا نہ ہو. کل انسان، دیکھیے جیسے مثال کے طور پر انسان بالاضافۃ الی الجنس وهو الحیوان، جیسے انسان حیوان کی وجہ سے ہم نے اس لیے ہم نے یہ لکھ دیا ہے تاکہ اسے بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے یہ ترتیب ہے اور آپ کے ذہن میں یقین معلوم ہوگی. یہ کیا ہے، سب سے پہلے انسان ہے، انسان سے اس کے بعد جو حیوان، پھر جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر. اگر آپ افراد کے حوالے سے دیکھیں گے، چونکہ معیار کلی میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کلی جزئی میں افراد، تو اگر افراد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دیکھیں اس کا دائرہ کم ہے انسان کا. اگر انسان کے 100 افراد ہیں تو حیوان کے 200 ہوں گے، 100 سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر حیوان کے مثلا 150 ہیں تو جسم نامی کے 200 ہوں گے. اس طریقے پھر جسم مطلق کے، پھر جوہر کے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ترتیب ہے. اس ترتیب سے تو کہنے کا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ جزء نوع اضافی کسے کہتے ہیں، نوع اضافی اس کلی کو کہتے ہیں. دیکھیں انسان کلی ہے کہ نہیں ہے، یقیناً انسان کلی ہے. کیا تعریف کریں، الکلی الذی فوقہ جنس، نوع اضافی اس کلی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر میں کیا ہو، جنس ہو. تو دیکھیں یہ انسان کے اوپر کیا ہے، حیوان ہے. حیوان کیا ہے، جنس ہے کہ نہیں ہے، یقیناً حیوان جنس ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ کلی ہے اور نوع ہو گیا. تو اب ان میں سے کیا صرف یہی نوع اضافی ہے، کہہ رہے نہیں، بلکہ اب حیوان کیا ہے، کلی ہے کہ نہیں ہے، کلی ہے. کیونکہ کیا کلی کی تعریف کیا پڑی تھی، کہ جس کے افراد ایسے ہوں، ہاں یعنی یصدق علی افراد کثیرہ، ٹھیک ہے. تو حیوان جو ہے ایسے کلی ہے اور اس کے اوپر کیا ہے، جنس ہے. تو اس طریقے سے یہ سب جو کیا ہے، یہ ہر ایک کا دائرہ کہ جو اس لیے کہتے ہیں کیا کہ المذکور تحت اقل دائرہ، ٹھیک ہے. ایسے کلی کے درمیان کے نیچے ذکر ہونا کہ جس کے بعد والے کا دائرہ جو کیا ہو، زیادہ ہو.
تو اس میں دیکھیں ہر ایک کا دائرہ، حیوان کا اس سے دائرہ جو ہے زیادہ ہے، جسم نامی کا حیوان کی بنسبت دائرہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نوع اضافی کہتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف. اب یہاں پہ مثال دیکھیے تو بات واضح ہو جائے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے، وثانی ہما الاضافی والمقصود بھی الکلی الذی فوقہ جنس، وہ کلی کی جس کے اوپر جنس ہو، فہو نوع بالاضافۃ الجنس. تو اگر جنس کے اضافت، جنس کے حوالے سے دیکھا جائے، جنس کے حوالے سے تو کیا ہے وہ نوع ہو جائے گا. دیکھیے بہت دقیق بات ہے، یعنی کہ حیوان جنس ہے. اگر ایسے آپ سے پوچھے حیوان کیا ہے تو آپ کہیں گے جنس ہے، لیکن اگر حیوان کو جسم نامی کی بنسبت دیکھا جائے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالاضافہ اگر دیکھا جائے تب یہ نوع ہوگا. جی الذی فوق سواء کان نوعا حقیقیا ام لم یکن نوعا حقیقیا. کل انسان بالنسبت، دیکھیے کل انسان، یہ انسان بالنسبت الی الجنس وهو الحیوان، ٹھیک ہے کیا ہے، وکل حیوان بالنسبت الی الجنس وهو جسم نامی، ٹھیک ہے، وهو اور جسم نامی کیا ہے بالنسبت الی جسم جنس ہی، وهو جسم مطلق، وکل جسم مطلق بالاضافہ الی جوہر. یہ سب کیا ہیں نوع اضافی، ٹھیک ہے. اب سنیے، اب یہ کیا ہے، یہ سارے بہت آسان بات ہے، مطلب بس پڑھ کے گزرنے والی باتیں ہیں کہ یہ ساری جو اب ترتیب ہو گئی گویا کہ ایک گویا کہ ترتیب ہو گئی کہ سب سے نیچے انسان، اس کے اوپر حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا ہے جوہر. وقد قد تتألف سلسلۃ من الکلیات یندرج بعضها تحت بعض. کہہ رہے کہ ایسا ہوگا کبھی کبھی آپ کلیات کا ایک سلسلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان میں سے بعض کے نیچے دیتے ہیں درج ہوں گے. کس سلسلہ متقدم علیہ تب دہان، جیسا کہ پہلے والا، اس سے پہلے والا جو ہم نے سلسلہ ذکر کیا کہ جو جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، انسان سے. ابتدا انسان سے ہو رہی ہے اور انتہا کس پر ہو رہی ہے، جوہر کے اوپر، ٹھیک ہے. فَإِذَا ذَهَبْتَ بِهَا مُتَصَاعِدًا مِنَ الْإِنسان، بس اگر آپ صعود کی شکل میں جائیے، یعنی کیا، یعنی آپ اوپر کی طرف جائیے، دیکھو صعود اور نزول، تو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، صعود کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے کہا لفٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، مصعد، مسعد کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں، صعود کرتے ہیں، بلندی پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے، فَإِذَا، دیکھیے فَإِذَا ذَهَبْتَ بِهَا مُتَصَاعِدًا، جب آپ کیا کریں گے، اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، یعنی کیا مطلب، آپ کی ابتدا کیا ہوگی، فرسٹ فلور کیا ہے، گویا کہ انسان ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ فلور حیوان. تو ہاں، فَمَبْدَأُهَا النَّوْع، تو اس کی ابتدا کس کیا ہے، نو سے ہے، کیونکہ انسان جو کیا ہے، نو ہے. وَهُوَ الْإِنسَانُ فِي الْمِثَالِ وَبَعْدَهُ جنس الادنیٰ، اس کے بعد جو کیا ہے، جنس ادنیٰ ہے. دیکھیے حیوان جنس ہے، حیوان جنس ہے، مگر کیا ہے، جنس ادنیٰ ہے، یعنی اس کے اندر جنس سے قریب کریں گے، یعنی ادنیٰ بہت نزدیک ہے، ٹھیک ہے. الذی هو مبدأ سلسلۃ الادنیٰ، ٹھیک ہے. اب یہ حیوان سے یہ تو نو ہو گیا نا، انسان نو ہے، تو جنس کی ابھی تک ابتدا، یعنی صرف انسان کی حد تک رہ کے گویا کہ جنس کی ابتدا ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان جنس نہیں ہے، نو ہے، ٹھیک ہے. تو اگر جنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو نمبر 1 پہ فرسٹ فلور یہ ہے جنس کے اعتبار سے. نو کے حوالے سے دیکھا جائے تو فرسٹ فلور انسان ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں وَبَعْدَهُ الْجِنْسُ الْأَدْنَىٰ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ سِلْسِلَةُ الْأَجْنَاسِ. دیکھیں ایک سلسلہ کیا ہے، اجناس کا ہے، اور ایک سلسلہ انواع کا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ بہتر ہوگا کہ یہاں پر اس سلسلے کو، یہاں پر یہ سلسلہ انواع ہے، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ انواع ہے اور یہ فرسٹ فلور ہے اس کا، اور یہ سلسلہ جو کیا ہے، اجناس کا ہے، اور یہاں سے یہ فرسٹ فلور ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ. سمجھ رہے ہیں، یہ سلسلہ جو کیا ہے، یہ اگر اجناس ہے تو جنس حیوان جو کیا ہے، فرسٹ فلور ہے. وہ مبدأ سلسلہ اجناس ویسمى الجنس القریب، ٹھیک ہے، لأنه اقربها الى النوع، اس لیے کہ اقرب اجناس جو ہے کیا ہے، نو سے، نو کے بعد سب سے قریب تر کون ہے، حیوان. اس چیز کو کیا جن سے قریب پایا جاتا ہے. اگر آپ سوال کریں کہ جن سے حیوان کو جو جن سے قریب پایا، جن سے قریب کیوں ہے یہ، اس لیے کہ سب سے نزدیک تر یہی ہے. ویسمى ايضا الجنس الصافی، اسی کو جن سے صافل. دیکھیے یعنی سب اصطلاح بدل رہی ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جن سے صافل بتائیے کیا ہے، تو جو جن سے صافل وہی جن سے قریب ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں نہ گھبرائیے گا. لأنه اول الاجناس، صافل کا مطلب کیا ہوتا ہے، صافل مطلب نیچا، پست. تو سب سے بڑا دیکھا جائے تو اس میں سب سے نیچا یہی ہے، حیوان. وهو الحیوان فی المثال. بات واضح ہوگی انشاءاللہ. ثم هذا الجنس فوقه جنس اعلی، پھر اس کے بعد دیکھیے
اس جنس سے دیکھیے یہ دوسرا جنس والا ہے، یہ سیکنڈ والا ہے، پھر اس جنس کے اوپر جو کیا ہے ایک اور جنس ہے، جنس اعلیٰ ہے، حتی تنتہی جنس الذی لیس فوقہ، یہاں تک کہ جب یہاں پر دیکھیے اب یہاں سے آپ اس والے سے فلور سے آپ اوپر اٹھیے تو یہاں پر حیوان سب سے پہلے ہے، اس کے اوپر کیا ہے جسم نامی ہے، پھر یہاں سے چڑھتے چلتے یہاں پر ایک یہاں تک کہ جوہر پہ آئیں گے، فلیس فوقہ، تو جوہر کے اوپر کچھ نہیں ہے، سب سے لاسٹ جوہر ہے، ٹھیک ہے. ثم هذا الجنس فوقه جنس اعلیٰ حتی تنتہی الی الجنس الذی لیس فوقہ جنس، یعنی جوہر، ویسمى الجنس البعید، ٹھیک ہے، کہ جس کو جنس بعید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، والجنس العالی کہا جاتا ہے، اور جنس الاجناس کہا جاتا ہے، وهو الجوہر فی النار. واضح ان شاء اللہ. تو اس کو کیا جوہر کو کیا کہیں گے؟ جنس عالی کہہ لیجیے، جنس الاجناس کہہ لیجیے، جنس بعید کہہ لیجیے، ٹھیک ہے. دیکھیے اصطلاح بدل رہی ہے، معنی سب کا ایک ہے. تو آپ اگر پوچھا جائے کہ جنس بعید کسے کہتے ہیں تو جنس بعید کہتے ہیں هو الجنس الذی لیس فوقہ جنس، اسی کو جنس اعلیٰ بھی کہتے ہیں، اسی کو جنس عالی، اسی کو جنس بعید بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے واضح ان شاء اللہ. تو دو باتیں آپ کو، دو اصطلاح آپ کو بتا دیا ابھی. جنس قریب کیا ہے، جنس سافل کیا ہے، دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اور جنس اعلیٰ کیا ہے، جنس عالی کیا ہے، جنس بعید کیا ہے، ٹھیک ہے، جنس الاجناس کیا ہے، یہ بتا دیے. اب آئیے اما ما بین السافل والعالی، دیکھیے گا اب یہاں سے بتائیے بین السافل والعالی، یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر سافل کون ہے، عالی کون ہے، ہم یہ نہیں لکھیں گے. جنس سافل کون ہے، جنس عالی کون ہے، یہ سوال ہے اس سلسلے میں. جنس سافل اور جنس عالی کون کون ہے؟ حیوان کیا ہے، جنس سافل، احسن تم، اسی کو کیا کہتے ہیں، جنس قریب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جنس عالی یا جنس الاجناس جوہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں، اب ان دونوں کے درمیان میں کون کون ہے، اس میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جنس متوسط، اس کو جنس متوسط. تو یہ ہو گیا آپ کے لیے متوسط، ٹھیک ہے. یہ کہلائے گا سافل یا قریب، اور یہ کہلائے گا جنس الاجناس یا عالی یا بعید، ٹھیک ہے. اما ما بین السافل والعالی فیسمى جنس المتوسط، ٹھیک ہے. ویسمى بعیدا ایضا، اس کو بھی بعید کہتے ہیں. لبعدہ من النوع، کیوں اس کو بعید کہتے ہیں، اس لیے کہ نوع سے دیکھا جائے تو یہ جسم نامی کا تھوڑا سا رابطہ بہرحال دور ہو گیا، اس کو بھی جنس سے بعید کہتے ہیں. تو پھر اگر جب اس کو جنس سے بعید کہیں گے نا تو اس کو جنس سے ابد کہیں گے آپ، جوہر. کل جسم مطلق و جسم نہ، تو یہ جسم مطلق جسم نامی ہو گیا ہماری مثال میں، ٹھیک ہے. فالجنس علی ھذا قریب و بعید و متوسط اور سافل، نہیں یہ دیکھیے اس طریقے، فالجنس علی ھذا، تو اس حوالے سے جنس کیا ہے، جنس کی تین قسمیں ہیں، جنس قریب ہے، بعید ہے اور متوسط ہے. یا ایسے کہیں جنس قریب ہے، متوسط ہے اور بعید ہے، ٹھیک ہے. یا پھر اور دوسرے اصطلاح، یا جنس سافل ہے یا عالی ہے یا متوسط ہے. حاضر ان شاء اللہ. تو معنی ایک ہے، بس اصطلاح الگ الگ ہے. اب سنیے، تو یہ کیا تھا مسئلہ، یہ آپ صعود کی شکل میں گئے تھے، ٹھیک ہے. وَإِذَا ذَهَبْتَ فِي السِّلْسِلَةِ مُتَلَازِمًا مُبْتَدِئًا مِنْ جِنْسِ الْأَجْنَاسِ. اب دیکھیے ابھی تو یہ تھا نا کہ آپ یہاں سے صعود کر رہے تھے، اوپر جاتے تھے، کہ اگر آپ اوپر سے نیچے آئیے، یعنی ابتدا یہاں سے انسان سے حیوان سے نہ کیجیے کہ ہمارے اجناس کو گن رہے ہیں، تو انسان کو چھوڑے، انسان جنس ہی نہیں، اوپر سے آئیے. ہم ابتدا کہاں سے، جوہر سے کریں، ٹھیک ہے. وَإِذَا ذَهَبْتَ فِي السِّلْسِلَةِ مُتَنَازِلًا، یعنی آپ متصاعد نہیں، متنازل، یعنی گویا کہ اب جو آپ اوپر چڑھے تھے لفٹ سے، اب آپ نیچے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابتدا کہاں سے ہوگی، مبتدا من جنس الاجناس، جوہر سے، الی ما دونی حتی تنتہی الی النوع. تو یہاں پر اب یہاں بات کہاں ختم ہوگی، فرسٹ فلور گویا کہ یہ ہو جائے گا انسان، ٹھیک ہے. انتہا تو یہ ہوگا نا نو کی طرف، انتہا اس کی نو ہے، تو ہم اس کو جنس کہہ بھی نہیں رہے، ہم نو ہی کہہ کے اس کی انتہا کر رہے ہیں. حتی تنتہی الی النوع، دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنس پر انتہا ہوگی، ہم کہہ رہے کہ نو انتہا کس پہ ہوگی، نو پہ ہوگی. وَهُوَ مَبْدَأُ سِلْسِلَةُ الْأَنْوَاعِ الْإِضَافِيَّةِ. اور یہی دیکھیے یہ جو انسان ہے، یہی کیا ہے، مبدا ہے کس کا، نوع اضافی کی ابتدا کا. وَهُوَ مَبْدَأُ، عفواً کہہ رہے، ہاں سنیے، نہیں عبارت چھوڑ دی، ہاں کہہ رہے حتی تنتہی الی النوع الذی لیس تحتہ نوع. تو آپ یہاں پر جب اوپر سے نیچے آئیں گے تو ایک منزل آئے گی کیا، انسان کی، کہ جس کے نیچے اب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. فلیس
فما کانا بعد جنس الاجناس، تو جنس اجناس کے بعد جو ہوگا، یہاں پہ جنس اجناس کے بعد کون ہے؟ جنس اجناس کون ہے سب سے پہلے؟ جنس الاجناس کون ہے؟ جوہر ہے، احسن تم، جوہر جنس الاجناس ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں جنس الاجناس نہیں، جنس الاجناس کے بعد جو ہوگا، جب آپ اوپر سے آ رہے ہیں تو کون ہے؟ جسم مطلق ہے. ٹھیک ہے، فما کانا بعد جنس الاجناس یسمى النوع العالی، تو اسے کیا کہیں گے؟ نوع عالی ہو جائے گا. اب یہاں پر ہم ادھر نہیں لکھے، ادھر کی بات ختم ہو گئی. اب یہاں پہ آئیے، جسم مطلق کو ہم نوع عالی کہیں گے. ٹھیک ہے، وَهُوَ مَبْدَأُ سِلْسِلَةُ الْأَنْوَاءِ الْإِضَافِيَّہ، اور یہ کیا ہے؟ مبدا ہے کس کا؟ سلسلہ انواع اضافیہ کی ابتدا کا. وَهُوَ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ فِي الْمِثَال وَأَخِيرُهَا أي مُنْتَهَى سِلْسِلَةُ يُسَمَّى نوع الانواع، اور جو سب سے لاسٹ والا ہے کہ جس کو ہم نوع الانواع، جس یہاں پر جنس الاجناس کہہ رہے تھے، یہاں پر نوع الانواع کہیں گے. کسے؟ انسان کو نوع الانواع کہیں گے. ٹھیک ہے، ہاں، یسمى نوع الانواع، اور نوع السافل کہہ لیجئے، وهو الانسان فی المثال. اما ما يقع بین العالی والسافل فهو المتوسط. تو یہاں پر کون دونوں ہیں جو عالی اور سافل کے بیچ میں؟ جسم نامی اور حیوان. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے یہ کہلائیں گے آپ کو نوع متوسط. واضح انشاءاللہ. اما ما يقع بین العالی والسافل فهو متوسط كالحيوان والجسم النامی. فالجسم النامی جنس متوسط ونوع متوسط. واضح انشاءاللہ. فالجسم النامی جنس متوسط. اذن النوع الاضافی، اب تقسیمات کیا جس طریقے سے جنس کی کیا ہے قسم، جنس قریب، متوسط اور بعید ہے، اس طریقے سے نوع اضافی بھی عالی ہوتا ہے، متوسط ہوتا ہے اور سافل ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے جنس، کہ الجنس ہو بے اعتبار ترتیب سلسلہ مختلف یکون علی ثلاثۃ اقسام. اب کہیں یہ جو ترتیب اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ان ترتیب کے حوالے سے یہی ہے نا عبارت؟ تنبیہ ہے. اچھا، تنبیہ تنبیہ کہہ رہے ہیں یتسم بما سبق ان کل من المتوسطات، یہی ہے، لابد ان یکون نوعا لما فوقہ وجنسا لما تحتہ. کہہ رہے کہ جتنی متوسطات ہیں، متوسطات کون ہے ہماری مثال میں؟ جسم مطلق اور جسم نامی ہے نا. کہ یہ جو متوسطات ہیں ہے نا، ان کے لیے ضروری ہے کیا کہ ان کے لابد ان یکون نوعا لما فوق و جنسا لما تحتہ، کہ جو متوسطات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اوپر جو کیا ایک نوع ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے نیچے ایک کیا ہو؟ جنس ہو. یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. جسم مطلق اور جسم نامی، ٹھیک ہے، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ متوسط ہیں، تو ان کے نیچے ایک دیکھیے ایک جنس ہے اور ان کے اوپر ایک نوع ہے، جوہر، چونکہ ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا حکم کہ والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحدا اذا تألف سلسلة کلیات من اربعہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو متوسط ہے وہ چاہے نوع کی شکل میں ہو یا جنس کی شکل میں، وہ دونوں ایک ہو جائیں گے. کب؟ کہ جب یہ جو سلسلہ ہے چار کا ہو. ٹھیک ہے، وقد یکون اکثر اذا کان سلسلہ اکثر من اربعہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متوسط جو کیا ہے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ جب یہ چار سے زیادہ ہوں. ہماری مثال میں چونکہ 5 ہیں تو لہٰذا یہاں پر کتنے ہیں؟ 2 ہیں. دیکھیے بات سمجھ میں نہیں کیا کہنا چاہتے؟ کہہ رہے اگر یہ سلسلہ جو آپ لکھ رہے ہیں ترتیب، اگر اس میں آپ 4 لکھ رہے ہیں تو ایک ہی متوسط ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر 4 سے زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ متوسط ہوں. پھر اس کی ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں. فمثال، ٹھیک ہے، فمثال، ہاں، وقت یکون اکثر اذا کان سلسلہ اکثر من اربعہ. ٹھیک ہے، فمثال الاول، پہلے والے کی مثال، پہلے والے کی مثال یعنی کیا؟ جب سلسلہ 4 ہو. ٹھیک ہے، الاول الماء، ٹھیک ہے، ماء ابتدا کیجیے، ماء پانی سے. المندرج تحت السائل، ماء سے عام ہے کیا ہے؟ سائل. اب دیکھیں جب ماء کہا آپ نے تو پانی صرف جو کیا ہے پانی کو ہی شامل ہے نا. لیکن جب سائل کہہ دیا یعنی بہنے والی چیز تو وہ پانی بھی ہو سکتی ہے، اور پانی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بہتی ہیں. ٹھیک ہے، المندرج تحت الجسم، پھر جب سائل ہے تو اس کے اندر عمومیت ہے، مگر جسم جب آپ نے لکھ دیا، دیکھیے یعنی آپ اس طریقے سے لکھیں ہو گیا، اس کو مٹا دیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ابتدا کریں ماں،
پھر جو کیا ہے سائل جسم جوہر. ٹھیک ہے یہاں پہ کتنے سے اب ہوگا یہ 4 ہیں. ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا کریں ہاں ما مندرج تحت السائل والمندرج تحت الجسم المندرج تحت الجوہر. ٹھیک ہے اس طریقے سے بیاض کی بھی لے سکتے ہیں بیاض. ٹھیک ہے المندرج تحت اللون المندرج تحت الکیف المحسوس المندرج تحت الکیف. تو ان چاروں میں اگر دیکھا جائے تو کون سا وہ ہوگا جو جسم ہے ہماری اس مثال میں لکھتے ہیں جو جسم ہے یہ متوسط ہوگا کیونکہ اس سے اوپر جو کیا ہے ایک 9 ہے یعنی اب نیچے ہو گئے گویا کہ ہم تو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نا تو یہ 9 ہے اور اس کے بعد جو کیا ہے ایک جنس ہے تو یہ ایک متوسط ہو گیا. واضح انشاءاللہ. یہی طریقے سے یہ مثال بھی 4 والی بیاض لون کیف محسوس اور کیف. ٹھیک ہے یہ کیف محسوس سمجھ رہے کیا ہے یعنی کیفیت یعنی ایسی کیفیت کہ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں یعنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو حس ہوگا فلاں چیز وائٹ ہے اور فلاں چیز بلیک ہے کہ نہیں. اور مثال الحکم ثانی دوسرے والے کی مثال کیا کہ جہاں پر 4 سے زیادہ اگر سلسلہ ہو. ٹھیک ہے السلسلۃ الانسان الی الجوہر المؤلف من خمسۃ کلیات کما تقدم. اور اس کی مثال جو کیا بس سب سے صاف مثال ہم کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں بس یہی پڑھ لی کافی ہے. یہ جو 5 ہیں ہم نے 1 2 3 4 5 اس میں کیا دیکھیں متوسط 2 ہیں کون سے جسم مطلق اور جسم نامی نکلے تھے. ٹھیک ہے کما تقدم. او متساوی الساقین المندرج تحت المثلث المندرج تحت شکل المستقیم الاضلاع المندرج تحت شکل المستوی المندرج تحت شکل المندرج تحت الکم. یہ کیا ہے 4 سے زیادہ کی مثال ہے اس میں بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے کہ 2 سے زیادہ نکلیں گے آپ کو. وہاذ اس لیے مؤلف من ستۃ کلیات یہ 6 ہیں. ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ 4 ہوں گے تو ایک متوسط نکلے گا یہاں 6 ہیں تو لہٰذا 2 نکلیں گے. والانواع المتسلسلۃ المثلث اب یہاں پہ اس والی مثال میں 3 ہیں چونکہ 6 ہیں نا تو 3 ہیں کون کون سے مثلث شکل مستقیم الاضلاع اور شکل مستوی. یہ بہرحال لکھیں گے آپ تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اس طریقے سے اجناس متوسطہ ثلاثۃ ایضاً. ٹھیک ہے الشکل مستقیم الاضلاع وشکل مستوی والشکل. ٹھیک ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.